नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हमने आयत नंबर 56 तक देख ली। अब हम आयत नंबर 57 की तिलावत करते हैं और इसमें अहकामात को देखते हैं और बनी इसराइल पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़ीद जो एहसानात किए थे उनकी रोशनी में देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अंफुसहुम यज़लिमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइल, फ़िरऔन से निजात दिलाने के बाद हमने तुम पर बादलों का साया किया और मन व सलवा उतारा और कहा ये पाकीज़ा चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं, मगर उन्होंने नाशुक्री और हुक्म अदूली की और इससे उन्होंने हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि अपनी ही जानों पर सितम ढाते रहे। इसका लफ्ज़ी तर्जमा हम देखते हैं। वाह का तर्जमा और ज़ल्लल्ना में जो रूट है वो ज़ लाम है। ज़ल्ला साए को कहते हैं और ज़ल्लला युज़ल्लिलु तज़लीलन बाब तफ़ईल से है, यानी साया करना। अलैकुम तुम पर, अल गमामा, गमाम जो है इसका रूट गम है, गैन मीम मीम। गम जो है इसका मतलब यानी ढांप लेना होता है। जैसे दिल हम कहते हैं ना गम, हमें गम सा हो रहा है तो दिल पे भी गम जो है वो छा जाता है, इसलिए ये तसव्वुर आता है। तो उसी से गमाम जो है, गमामा जो है ये इसका जमा है, गमामा का जमा गुमाम है और ये बादल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे बादल भी जो हैं पूरे छा जाते हैं तो गमाम यानी नाजिल। चूँकि कुरान में बादलों के लिए बहुत सारे अल्फाज जो हैं इस्तेमाल होते हैं, कहीं सहाब, कहीं आरिद, कहीं मुअस्सिरात, कहीं मुज़न, कहीं सय्यब के अल्फाज भी आए हैं। यहाँ बादलों के लिए गमाम का लफ्ज़ यानी ऐसे बादल जो ढांप लें, कि हमने तुम पर साया किया, किसका? बादलों का, यानी वो साया करके उनको ढांप लिया था। व आज़लना और नाजिल किया हमने, अलैकुम तुम पर, अला प्लस कुम, अला पर और कुम तुम सब पर, अल मन्ना। मन जो है ये इसके बारे में आता है कि ये एक बीज की तरह की छोटा सा एक बीज जो है वो होता था और इसके असल मानी तो फ़ज़ल और एहसान के हैं, लेकिन यहाँ इससे मुराद वो ख़ास ग़िज़ा है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए सहराए सीना में ख़ास अपने फ़ज़ल से जो है मुहैया फ़रमाई। और इसके लिए ना तो उन्हें हल चलाने पड़े, ना किसी किस्म का बीज डालना पड़ा, ना आबपाशी की ज़हमतें जो हैं उन्हें उठानी पड़ी। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत थी। और मन जो है ये एक धनिए के बीज की तरह की एक चीज़ होती थी और शहद की तरह ये मीठी होती थी। गोया एक स्वीट डिश थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उतारते हैं। और इसमें बुखारी की रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन भी खुम्बी जो है ना, मशरूम जो खाने वाली होती है, उसी की एक किस्म है और इसमें आँखों के मर्ज़ के लिए जो है इसमें शिफा जो है पाई जाती है, यानी खुम्बी में। और ये मन ही की किस्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ही की किस्म की है ये खुम्बी जो आजकल हमें मिलती है और मशरूम जो खाए भी जाते हैं। और दूसरी क्या चीज़ थी कि सलवा और सलवा जो है ये इसको ये परिंदों के लिए इस्तेमाल हुआ है जो अल्लाह ताला ने सहराए सीना में बनी इसराइल के लिए भेजे। ये बटेरों से मिलते जुलते थे और बटेरों ही की तरह इनका शिकार जो है नहायत आसान था और ये बहुत ज़्यादा तादाद में आते थे और इसको वो पकड़ के रोस्ट कर लेते थे। कुछ रवायात में आता है कि ये पके पकाए ही उतरते थे कि इन्हें पकाने की मुशक्क़त से भी जो बचाया गया था। बस इन्हें ये हुक्म था कि इसको स्टोर नहीं करना, बस जितनी ज़रूरत है उस दिन का बस लें और खाएं और बाकी छोड़ दें। लेकिन इन्होंने अपने जुल्म ये करना शुरू कर दिया कि उसको जमा करना शुरू कर दिया और फिर इस तरह से जो है ये असल में जो वाक़या है वो ये है कि कंप्लीट वाक़या आगे जाकर भी आपको मिलेगा। लेकिन इस वाक़े के बारे में ये था कि बनी इसराइल का असल जो इलाका था वो शाम था
اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر میں آ کر بس گئے تھے، اور جب فرعون سے نجات ملی تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب تم دوبارہ اپنے اس علاقے کی طرف جاؤ، یعنی شام کی طرف جاؤ اور اس علاقے کو فتح کرو اور اس میں جا کر جو ہے رہو بسو۔ تو اس وقت شام پر ایک قوم تھی عمالقہ، اور یہ بڑے ہی اونچے لمبے اور بڑی زور آور قسم کے لوگ تھے۔ اب بنی اسرائیل چونکہ صدیوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کی ذہنیت بھی غلامانہ ہو گئی ہوئی تھی، اور کمزوری اور بزدلی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں شام کی طرف بڑھنے لگے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ وہاں تو عمالقہ قوم ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، اور یہ بڑا مشکل ہے، ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو ان کے اس حکم عدولی کے اس میں اللہ رب العالمین نے ان کو یعنی 40 سال تک اس بستی کی فتح بھی مؤخر کر دی گئی، اور ایک وادی تیہ اور تیہا یا تیہ وادی تھی جو شام اور مصر کے درمیان تھی، یعنی مفسرین یہ کہتے ہیں، اور یہ وادی کا جو فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کوئی 10 کلومیٹر کی تھی، کچھ علماء یہ کہتے ہیں، لیکن یہ ان کے اوپر بڑی دراز ہو گئی تھی، اور اس میں یہ بھٹکتے رہتے تھے۔ جب وہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے تو راستہ انہیں ملتا نہیں تھا، تو 40 سال تک اس جگہ پر رہے۔ لیکن پھر انہوں نے استغفار کیا، ظاہر ہے پھر استغفار کرتے تھے، تو ان میں کچھ اچھے لوگ جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو اس وقت پھر جب استغفار کیا تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اسی جگہ پہ رہو گے، اور اپنے آپ کو اللہ نے انہیں بھوک پیاس، کھانے پینے اور ان تمام چیزوں کی مشقتوں سے جو ہے نجات دی کہ ہر چیز تمہیں بنی بنائی ملے گی، تم نے صرف یہاں پہ عبادت کرنی ہے تاکہ تم جو ہو اپنے آپ کو اس قابل کر سکو کہ آگے جا کر اپنا علاقہ یعنی شام کا اور فلسطین کا علاقہ جو انبیاء کی سرزمین تھی اس علاقے کو جو ہے وہ حاصل کر سکو۔ تو اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ روحانی طور پر جب تک مضبوط نہ ہو اس وقت تک بندے کے اندر جسمانی قوت بھی پیدا نہیں ہوتی، اور روحانیت ظاہر ہے کہ اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور باطن میں جب تک تقویٰ نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے ہونے کے احساس، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک بندہ کوئی بھی کریٹیو کام یا کوئی بھی مضبوط کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر ہمیشہ مایوسی یا کمزوری اور بزدلی کے جراثیم جو ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے اس میں اللہ رب العالمین نے دیکھیں کہ کتنا بڑا انعام تھا۔ آج انسان جو ہے اسی مشقت میں پڑا رہتا ہے کہ کل کو کیا پکانا ہے یا کیا کھانا ہے یا کیا چیزیں جو ہیں، اسی معاش کی دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے، اور کھانے پینے کی چکر ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بندے کو کچھ اور سوچنے کی فرصت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے جو ہے بے نیاز کیا کہ صرف میری عبادت کرو اور اپنے اندر قوت پیدا کرو۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ظلمون، یعنی ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ نے ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کے اوپر جو ہے اتنا کرم کیا کہ جس وادی میں بھیجا ان کو، اس وادی کے بارے میں یہ سارے مفسرین بتاتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ نہ تو ان کا جو لباس تھا نہ اس کو دھونا پڑتا تھا، وہ خود بخود صاف ہو جاتا تھا، خود بخود ہی جو ہے وہ تبدیل بھی ہو جاتا تھا، کوئی یعنی جیسے سے بڑے ہوتے تھے وہ لباس اس طرح سے بڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس طرح کھانے پینے کی کوئی مشقت انہیں نہیں تھی، سائے کے لیے اللہ نے ایسے سائے کا انتظام کیا ہوا تھا کہ جس میں مناسب انہیں روشنی بھی ملتی تھی، ہوا بھی ملتی تھی، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا جو نعمتیں کسی اور قوم کو جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا بہت زیادہ جو تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ اسی وجہ سے بتایا ہے کہ تاکہ ہم ان چیزوں کو جو ہے پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتے ہیں اس کا شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے، اس کی فرما برداری جو ہے وہ کی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کا ظلم یہی تھا کہ انہوں نے ان چیزوں کی قدر نہیں کی، اسی میں پھر وہ کرپشن میں پڑ گئے، وہی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ وہ نعمتیں ان سے جو ہیں وہ چھین لی۔ اور اس سے پھر ہمیں حکمت اور بصیرت جو حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری کرتے ہیں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا ہی بگاڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گناہ کرنے سے اللہ کا کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے جنو انس اگر تم سب مل کر بھی، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسے دل کی مانند ہو جو سب سے زیادہ فرما بردار ہے، تب بھی میری کائنات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تم سب مل کر ایک ایسے دل کی مانند ہو جو سب سے نافرمان بندہ ہے، تب بھی میری سلطنت میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جنہیں میں گن گن کر رکھتا ہوں۔ یعنی اللہ کا خاص احسان ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو اجر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے
ہمیں بھی اس چیز کے اوپر لانا چاہیے کہ اللہ نے ہم پہ بے شمار نعمتیں کی، ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنایا، آخری پیغمبر کی امت ہیں ہم، افضل الانبیاء کی امت، اور سب سے بڑی کتاب جو ہے ہمارے لیے نازل ہوئی۔ اگر ہم اس کتاب کو بھلا دیں گے اور اس کی ناشکری کریں گے تو دیکھیں کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا حشر بھی بنی اسرائیل والا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نافرمانیوں سے بچائے اور اس قرآن کی قدر اور اس نعمت کی اوپر جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔